ابھی تک جتنے بھی فائیو آئیز کے ممالک ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے، یو ایس، انہوں نے کینیڈا کی حمایت کی ہے. تو اگر بھارت کا یہ خیال تھا کہ یار جو ہماری جو ملٹری اور اکنامک لنکس ہیں ان ممالک کے ساتھ وہ ہمیں کور دیں گی اور یہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں گی، تو دیکھیں دوست الگ ہوتا ہے، بھائی الگ ہوتا ہے. آپ دوست ہیں، آپ بزنس پارٹنر ہیں، کینیڈا بھائی ہے. اسکن کلر کا بھی تو ایک ایشو ہوتا ہے نا، جیوگرافی بھی ایک ایشو ہوتی ہے. اچھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا جو رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس، جو کینیڈین پولیس کا بیان ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ جی 8 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے کینیڈا میں فار ہومسائڈ، 22 لوگوں کو ایکسٹورشن کے لیے. اچھا، ایکسٹورشن وہ کیوں ہوتی ہے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور پھر ان سے کام کراتے ہیں. تو اس نیٹ ورک کو بھی پکڑا ہوا ہے. لیکن ایک تو اور بڑے مزیدار انکشافات سامنے آئی ہیں کینیڈین میڈیا کی جانب سے. گلوبل نیوز ایک ہے ان کا میڈیا آؤٹ لیٹ، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ انڈین گورنمنٹ پنجابی میوزک سٹار گلوکار اے پی ڈھلوں کے گھر پہ فائرنگ کے بھی پیچھے تھی. وہ کینیڈا میں رہتے ہیں. اچھا، ان کا خالستان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور وہ سکھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مائنر اینڈ چھوٹے یا بڑے کرائمز انڈین گورنمنٹ نے کرائے ہیں کینیڈا میں. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ جیسے کہ کسی سکھ کے گھر پہ آگ لگا دی یا یہ کر دیا وہ کر دیا. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی آج ہی یہ خبر آئی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، کینیڈا کی CBC نیوز کی، جس میں وہ آفیشلز کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گورنمنٹ انڈین کا آپریشن تھا نا کینیڈا میں، وہ صرف اس بات تک محدود نہیں تھا کہ آپ خالستانی یا پرو خالستان سکھوں کو آپ ٹارگٹ کریں، بٹ آپ جنرل سکھ اور انڈو کینیڈین کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں وائلنٹ کرائمز میں. تو آپ سوچیں گے کہ کیوں؟ اب اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ انڈین گورنمنٹ یہ کہہ سکے کہ جی دیکھیں کینیڈا میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے، وائلنس بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کینیڈا نے علیحدگی پسند سکھوں کو پناہ دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس لیول پر یہ چیز چل رہی ہے.